اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو وحدہ لا شریک ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو اپنے ہر امر میں ذات و صفاتوں میں یکتنہا ہیں۔ معزز سامعین، کروڑ درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک تعویذ سے رجت کا گارنٹی علاج، اور یہ صرف رجت کا علاج نہیں ہے، بلکہ رجت کی وجہ سے اکثر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جنات سے بندش لگ جاتی ہے، جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کامل علاج ہے۔ بلکہ اس تعویذ میں اللہ رب العزت نے 99 بیماریوں کی شفا رکھی ہیں، ان بیماریوں کی جس کا علاج بالکل ہو ہی نہ۔ اس تعویذ سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، میں تعویذ بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ پر رجت ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کیسے محسوس کریں گے کہ مجھ پر رجت ہے؟ تب جا کے آپ اس کا علاج کریں گے۔ اور رجت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ تفصیل ویڈیو ہے، آپ سن لیں، آپ کو دوبارہ کسی ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، جب انسان بے دریغ وظائف پڑھتا ہے، ایک تو تلاوت کلام پاک ہے، آپ صبح سے بیٹھیں عشاء تک آپ روزانہ ایک ختم قرآن پاک کا کیا کریں، 1000 بار یاسین شریف پڑھا کریں، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں، تلاوت کی نیت سے۔ آپ کو رجت کبھی نہیں ہوگی، بلکہ روحانی ترقی آپ کو ہوگی۔ لیکن جب آپ ایک چیز وظیفہ کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، جنات میرے قبضے میں آ جائے، موکلات سے میں کام لوں، یا میرا فلاں کام ہو جائے، تو اس کا وقت جگہ کا تعین کر کے جب آپ شروع کرتے ہیں اور اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، کون کون سی بے احتیاطیاں میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ پہلے تفصیلاً سن لیں۔ جب آپ بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور جب آپ اس وظیفے کی روحانیت زیادہ کرتے ہیں، تب آپ کو رجت ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جنات آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ پر بندشیں لگ جاتی ہیں، مختلف قسم کے امراض لگ جاتے ہیں۔ آپ جس گلی سے بھی گزرتے ہیں، وہاں پر اگر بڑے شیاطین اور جنات ہیں، وہ بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ جادو کے اثرات آٹومیٹکلی آپ میں بھی حلول کر جاتے ہیں، مختلف امراض کے آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ کاروباری بندش، رزق کی بندش، شادیوں کی بندش، یہ مختلف قسم کے بندشات آپ پر لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ حالانکہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم پڑھتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے رجت کیسے لگتی ہے؟ تو متعدد بار یہ چند مثالیں میں دے چکا ہوں، آج بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انسان ہے خاکی اور کلام اللہ جو ہے وہ نورانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شہد میں شفا ہے، ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ موت کے سوا کلونجی میں ہر قسم مرض کی شفا ہے۔ معزز سامعین، ایک بندہ 3 لیٹر شہد لے کر ایک وقت میں پی لیں، آپ خود مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے 5 کلو کلونجی لی ہے، اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیا، اب اس نے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں وہ سارا جو ہے نا کھا لیا۔ اب آپ خود مجھے بتائیں، خود سوچیں کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کا ایسا حشر ہوگا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، ہو سکتا ہے اس کی موت بھی واقع ہو جائے اگر اللہ نے لکھا۔ اسی طرح معزز سامعین، اگر آپ ایک ایسے بجلی کے تار کو ہاتھ لگا رہے ہیں جس کا کرنٹ 120 ہے یا 80 ہے یا 50 ہے،
تو وہ آپ کو دھکا دے گا، مارے گا نہیں. لیکن اگر آپ 11,000 وولٹ کے جو بڑے تار ہوتے ہیں، کنیکشن ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو پل بھر میں وہ آپ کو راکھ کر دے گا. کیوں؟ اس کا کرنٹ زیادہ ہے. اسی طرح اب آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے، جو وظائف ہوتے ہیں اس کا ایک ردم ہوتا ہے. جب آپ یہ ردم توڑ دیتے ہیں تو آپ کی روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے. اب آپ کے ارد گرد جو جنات ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو بعض جل جاتے ہیں، کچھ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. جو مسلمان جنات ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ لوگ جل جاتے ہیں، کچھ لنگڑے لولے بن جاتے ہیں، مطلب ہر طرح سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اب وہ بضد ہوتے ہیں آپ سے بدلہ لینے کے لیے. اس کو کہتے ہیں رجت. اب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور اس گھر میں جادو کے اثرات ہیں، تو لازماً بات ہے کہ جادو کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں. جب آپ اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو شیاطین ہے وہ جل جاتے ہیں. وہ جادوگر کو بتاتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہم جل گئے، ہم اپنا بدلہ لیں گے. اب اس کے خاندان والے چن چن کے آپ سے بدلہ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رجت. مطلب کہ آپ نے روحانیت اپنے لیول پہ رکھنی ہے. لیول سے زیادہ آپ کریں گے تو الٹا آپ کے لیے نقصان ہوگا. جیسے کہ میں دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کے پاس خزانہ ہے. اب وہ سارا خزانہ تقریباً 20 من کا ہے. اب لازم بات ہے کہ خزانے میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، ٹھیک ہے نا، جس سے انسان فائدہ لیتا ہے. لیکن اب یہ 10 من کا خزانہ یا 5 من کا خزانہ اگر اس کو آپ ایک گٹڑی میں، ایک کپڑے میں باندھ کر اس شخص کے سر پہ رکھیں گے تو وہ اس کے نیچے دب کر مر جائے گا، حالانکہ خزانہ ہے. دوسری مثال، روٹی ہے یا پیزا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے کھانے والی، برفی ہے، کویا ہے، کوئی بھی سمجھ لے آپ کی پسند کی کوئی چیز ہے، اور وہ تقریباً 10 من ہے. اب 10 من ایک چیز آپ کو دی جائے، وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں. اب اس کی گٹڑی بنا کر آپ سر پہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے، اس کے نیچے آپ مر جائیں گے، دب جائیں گے. ایسی ہی مثال روحانیت کیا؟ روحانیت انسان اگر آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی روحانیت آ جاتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور اس سے دوسروں کا نقصان بھی نہیں ہوتا. اس کو رجت کہتے ہیں. رجت کی وجہ سے جنات سے بھی دشمنی پڑ جاتی ہے، جادو سے بھی دشمنی بڑھ جاتی ہے اور بن جاتی ہے. اسی طرح آپ پہ بندش بھی لگ جاتی ہے. مختلف قسم کے امراض، شوگر کا ہونا، بلڈ پریشر کا ہونا، بواسیر کا لگنا، اسی طرح دل کے وال بند ہونا، کینسر کا لگنا، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس. اب ان کے لیے اگر آپ علیحدہ علیحدہ وظائف پڑھیں گے تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. تو آج میں ایک آپ کو نقش بتاؤں گا، اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں. اس جو نقش میں دعا لکھی ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہیں. آپ اس کو اپنا معمول بنائیں گے، صرف ایک تعویذ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اور کیسے دیتا ہے وہ آپ بھی پھر دیکھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج اپنی تعویذ کی طرف. اگر آپ نے ویڈیو مکمل نہیں دیکھی، یہاں سے دیکھنا ہے تو پہلے ویڈیو دیکھ لیں کہ رجت آپ کو کیسے معلوم ہوگی کہ مجھ پہ رجت ہے. انشاءاللہ یہ میں بعد میں بھی بتاؤں گا. اور جو رجت سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ تفصیلاً آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو چلتے ہیں اپنی تعویذ کی طرف. تعویذ ہم نے کیسے لکھنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس دن لکھنا ہے. معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک تعویذ نظر آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ. یہ اب آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے. سب سے پہلا خانہ یہ ہے، پھر یہ خانہ ہے، آپ اس کے خانے دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ والا خانہ آپ نے لکھنا ہے. جو نقوش کی چال سمجھتے ہیں تو یہ مربع آتشی چال ہے، جو نہیں سمجھتے یہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں. پھر یہ والا خانہ، یہ چوتھا خانہ ہے، یہ 5واں خانہ ہے، یہ چھٹا خانہ ہے، یہ 7واں، یہ 8واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 11واں، یہ 12واں، یہ 13واں، یہ 14 خانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 15 خانہ ہے، یہ 16 خانہ ہے. یہ سب سے آخر میں آپ نے لکھنا ہے.
پھر آپ نے اس کی نیچے سورہ اخلاص ایسے حروف سے لکھنا ہے اور ایک بار ہی لکھنا ہے. اس نقش کو آپ نے کالی سیاہی سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اس کے لیے زعفران کی ضرورت نہیں, نہ مشق کی ضرورت ہے, نہ ہی کسی اور چیز. عام کاغذ, سادے کاغذ پر آپ نے کالی سیاہی سے لکھنا ہے. لکھنا کس دن ہے؟ منگل کے دن. اگر منگل کے دن آپ گزر چکا ہے یا منگل کے دن آپ نہیں لکھ سکتے, مصروف ہے, تو ہفتے کے دن لکھ لیں. بوجہ مجبوری آپ سنڈے کے دن بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ مجھے شفا دے دے تو آپ منگل کے دن لکھیں. آپ نے کتنے لکھنے ہیں یہ آپ یاد رکھیں. آپ نے یہ 12 نقش لکھنے ہیں ایسے ہی, اور ان کے نیچے آپ نے سورہ اخلاص لکھنا ہے. اب 12 نقش لکھ لینے کے بعد آپ نے روزانہ ایک نقش پانی میں ڈال کر اس پر 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 101 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے وہ پانی آپ نے صبح سے لے کر عشاء تک پینا ہے. دوسرے دن آپ نے پھر ایک نیا نقش پانی میں ڈال کر اس پر 500 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے, یہاں پر آپ نے نیت رکھنی ہے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کام آپ کس لیے کر رہے ہیں, یہ نیت آپ نے رکھنی ہے. اور 101 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے. روزانہ آپ نے 11 نقوش ایسے استعمال کرنے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور فائدے کی بات بتا دوں, اگر اس کے ساتھ آپ زیتون کا تیل, کمنٹس میں نہ پوچھیں کہ ہم سرسوں کا تیل بھی رکھ سکتے ہیں, ہم فلاں تیل بھی رکھ سکتے ہیں, میں نے پہلے سے بتا دیا, صرف زیتون کا تیل اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر بھی دم کر کے آپ رات کو پورے وجود کی مالش کریں, صبح کو غسل کریں کسی بھی پانی سے, یا 7 بیر کے جو پتے ہوتے ہیں, بیر کے پتے پانی میں ڈال کر اس کو ابال کر ٹھنڈا ہونے پر اگر آپ اس سے غسل بھی کریں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہر مرض سے, ہر جادو سے, جنات سے, ہر چیز سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ گارنٹی سے آپ کو شفا عنایت فرما دے گا. آپ کی ساری بندشیں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, آپ کی ساری بندشیں دور ہو جائیں گے. اب معزز سامعین, اسی طرح اگر آپ یہ اس کو استعمال کریں اور آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ اس پر شہد لگائیں, پانی میں اس کو نہ ڈالیں, اس پر پڑھائی کر کے دم کریں اس نقش پر اور اس پر شہد لگائیں, اب زبان سے چاٹیں تو آپ کو مزید انشاءاللہ فائدہ ہوگا, انتہائی زیادہ, کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی شفا ہے, سورہ اخلاص میں بھی شفا ہے. یہ سارے مل کر ایک جوہر بن جائے گا, ایک اکسیر بن جائے گا, جس کو آپ استعمال کریں گے فوراً آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ. اسی طرح آپ نے 11 تعویذ استعمال کرنے ہیں. 12واں تعویذ آپ نے چمڑے میں پیک کر کے اس پر کوئی پلاسٹک ڈال کے پھر چمڑے میں پیک کر کے 11 دن کے بعد آپ نے گلے میں ڈال دینا ہے. اب روزانہ آپ نے 101 بار سورہ اخلاص اور 101 بار لا حول ولا قوت الا باللہ صبح و شام پڑھنا ہے. 41 دن تک یہ جاری رکھیں. زندگی کی ہر بندش, زندگی کی ہر بیماری, زندگی کا ہر ناممکن علاج اور رجت کا, جادو کا, جنات کا, جس کا بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسا ہی نقشہ ہے. اگر آپ اس کو خود تیار نہیں کر سکتے تو ہم اس کو زعفران سے تیار کر کے آپ کو بیچ سکتے ہیں, اور اس پر ہم صرف ایک پڑھائی نہیں کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ, سورہ اخلاص صرف یہ ایک پڑھائی نہیں کرتے, بلکہ اس پر ہم سورہ عبس و تولی بھی اور مختلف سورت دم کر کے آپ کو بیچ سکتے ہیں. اور اس کا ہدیہ بھی اتنا زیادہ نہیں, اس کا ہدیہ 3500 روپے. تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا. معزز سامعین, رجت کیسے ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں رجت ہے, کس طرح ہمیں پتہ لگے گا؟ اگر آپ نے کوئی تعویذ لکھا ہے اور کسی کتاب سے لکھا ہے جادو یا جنات کو دفع کرنے کے لیے, آپ عامل نہیں ہیں, اس کے بعد سے ہی آپ کو تکلیف شروع ہوئی ہے, تو آپ سمجھ لیں مجھے رجت ہے. اگر آپ نے ایک وقت میں 3 یا 4 یا اس طرح زیادہ وظائف پڑھے ہیں, کچھ چھوڑے ہیں کچھ پڑھے ہیں اسی طرح, اور اسی کی وجہ سے آپ کے سر پہ انتہائی زیادہ منو بوجھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, منو بوجھ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رجت ہو چکی ہے. اسی طرح آپ نے کسی اور پہ غلط تعویذ کرا دی ہے,
سفلی عملیات یا جادو کے ذریعے سے کسی کو پیسے دے گے تو اس کی وجہ سے بھی رجت بن جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ کو رجت ہے۔ اب آپ نے جا کے اس چیز سے توبہ بھی کرنا ہے اور اس نقش سے آپ نے علاج بھی کرنا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ عامل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کا بھی اس سے علاج کروں، تو ہم ہدیہ کے ساتھ تقریباً اس کا 5500 روپے ہدیہ ہیں، ہم آپ کو اجازت دیں گے، آپ کو زکوٰۃ اور پڑھائی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، آپ کروڑوں لوگوں کا علاج کر سکیں گے اور غریبوں کا بھی علاج کر سکیں گے، امیروں کا بھی علاج کر سکیں گے۔ تو اگر آپ 5500 روپے ادا کر دیں گے، ہم اس کا ایک طریقہ بھی خاص بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو اجازت بھی عنایت کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس اجازت سے پھر آپ کام لے سکیں گے، اس کا مہر بھی بنا کے آپ اس سے کام لے سکیں گے۔ معزز سامعین، یہ بڑے پیارے تعویذ ہیں، اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، اس دعا کے بارے میں احادیث بھی ہیں، سورہ اخلاص سے کون نا واقف ہے؟ تو انشاءاللہ آپ یقین کامل رکھیں، یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔